له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے گزشتہ جمعہ آپ احباب نے ماہ سفر اور اس کے اندر پائی جانے والی بدعات اور رسومات کا ذکر سنا تھا۔ کیونکہ عام حالات میں بھی اور بالخصوص ماہ سفر کا یہ پورے جو ایام ہیں 30 دن یا 29 دن، ان دنوں میں لوگوں میں بدعقیدگی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور عدم اعتماد کا بہت سارے لوگ شکار ہوتے ہیں، توکل کا، بھروسے کا، اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے
توکل کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کو پیدا فرمایا اسی وقت سے انسان کی آزمائشیں، ابتلائیں اور پریشانیاں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے آ رہی ہیں۔ انسان جتنا بھی خوشحال ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دنیا کے اندر کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بڑا ہو یا چھوٹا۔ اور وہ انسان ہو اور انسان کی زندگی میں ابتلا نہ ہو، آزمائش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دکھ اور تکلیف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ ایام کا رد و بدل، یہ چینجنگ انسان کی زندگی میں لاتے رہتے ہیں، کبھی امیری، کبھی غریبی، کبھی خوشحالی اور کبھی بدحالی، کبھی تنگ دستی ہے اور کبھی خوشحالی ہے، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اور پھر اگر انسان کے ہاں غریبی ہے تو یاد رکھیے یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، اگر انسان کی زندگی میں امیری ہے تو یہ بھی یاد رکھیں یہ امیری بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج عہدے پہ فائد ہے، منصب پہ فائد ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ یقین کر لے کہ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ کرسی آج ہے کل نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ اور پھر انسان کو جس طرح کی بھی پریشانیاں آئیں، جس طرح بھی ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، اللہ کی ذات پہ توکل کرے، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، اللہ اس انسان کو کبھی اکیلا نہیں کرتا، پریشان حال نہیں چھوڑ دیتا۔ ہاں آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی امیری میں، کبھی غریبی میں، کبھی فقیری میں، کبھی تنگ دستی میں، کبھی خوشحالی میں، کبھی دکھ میں، کبھی سکھ میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری آزمائش تو کرتے رہیں گے، کبھی دکھ دیں گے، کبھی سکھ دیں گے، کبھی خوف دیں گے، کبھی بیماری دیں گے، کبھی مال کی تنگی دیں گے، کبھی اولاد دے کر پھر لے لیں گے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ بد اعتمادی کا شکار نہ ہو اور توکل کا راستہ نہ چھوڑے، اور توکل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، اور یہی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جو کچھ دیا وہ بھی تیرا تھا، جو تو نے لے لیا وہ بھی تیرا ہے، انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم سب لوٹ کر جانے والے ہیں۔
فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ پہ اعتماد کرو گے، اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، تمہارا بھروسہ اور تمہارا اعتماد، تمہارا توکل، تمہارا یقین، تمہارا اعتماد، تمہارا عقیدہ کسی دنوں پہ نہیں ہوگا، دن کے کسی ہفتے پہ نہیں ہوگا، کسی مہینے پہ نہیں ہوگا، کسی سال پہ نہیں ہوگا، کسی گھڑی پہ نہیں ہوگا، کسی چیز پہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرتے جاؤ گے، اللہ تمہارا ساتھی بنتا جائے گا، تم اللہ کے ہوتے جاؤ گے، رب تمہارا ساتھی بنتا جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ تمہارے لیے روزیوں کا بندوبست فرما دے گا، وہاں سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب روزی تمہیں ملے گی ہم سمجھیں گے کہ یہاں سے تو مجھے کوئی توقع ہی نہ تھی، یہاں سے مجھے کوئی بھروسہ ہی نہ تھا، یہاں سے مجھے کوئی امیدیں بھی وابستہ نہ تھی، تو اللہ ایسے راستے سے وہ امیدیں بحال فرما دیتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ توکل تو کر کے دیکھو، رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ ہمارا ساتھ کیسے دیا کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ذات پہ بھروسہ کریں گے، اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھیں گے، اللہ کے ذات پہ یقین رکھیں گے۔ توکل کیا ہے؟ توکل کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ اعتماد کیا ہے؟ توکل یہ نہیں، یقین اسے نہیں کہتے، اعتماد اسے نہیں کہتے، کیا کہ آدمی کے پاس پیسہ نہیں، آدمی کے پاس روپیہ نہیں، آدمی کے پاس درم و دینار نہیں، کوئی رقم نہیں، کوئی پیسہ نہیں، اب آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر کے اندر بیٹھا رہے، میرا اللہ مجھے روزیاں دینے والا ہے، وہ میری روزی کا بندوبست کر کے میرے دروازے کی چوکھٹ پہ خود پہنچا دے گا، یہ توکل نہیں ہے۔ بزرگوں سے سنتے تھے کہ میاں حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، کیا مطلب اس کا؟ ہاتھ تم چلاؤ گے، پاؤں سے چل کے تم جاؤ گے، روزیوں کے دروازے رب العالمین اپنی جناب سے خود کھول دے گا، روزی کی طرف چل کر جانا پڑے گا، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا اور اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، توکل کے خلاف نہیں، اعتماد کے خلاف نہیں۔ اب یہ اسباب ہیں، گھر سے اٹھیں گے، گھر سے نکلیں گے، اپنے روزی کے اڈے پہ جائیں گے، وہاں جا کے اپنی دکان کا شٹل کھول کے صفائی ستھرائی کر کے بیٹھ جائیں گے، کسٹمر کو بھیجنا رب العالمین کا کام ہوگا۔ ہم کھولیں تو صحیح نا، گھر کو چھوڑیں تو صحیح۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا رات کو پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں رات کو بسر کیا کرتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں خالی پیٹ ہو جایا کرتے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر کوئی دانہ باقی نہیں رہتا، سب کچھ ہضم ہو کے بیٹ بن کے نکل جایا کرتا ہے۔ اب وہ اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے اللہ کی ذات پہ اعتماد اور توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، صبح ہوتے ہی چہچہاتے اور اللہ کی تسبیح کے گن گاتے،
اپنے گھونسلوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کے اڑان بھرتے نظر آتے ہیں. کوئی ادھر جاتا نظر آتا ہے, کوئی ادھر جاتا نظر آتا ہے. دن بھر اڑان بھرتے بھرتے کبھی ادھر اڑے کبھی ادھر اڑے, کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے. لیکن جب شام کو اپنے اپنے گھونسلوں اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹ کر آتے ہیں, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی پیٹ لے کے گئے تھے, رات کو گھونسلوں کی طرف آنے سے پہلے خالی پیٹوں کو بھر کے واپس آیا کرتے ہیں. اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا, اپنے گھر کے گھونسلوں کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ کے ذات پہ اعتماد کرنا ہوگا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھیے, اونٹ کا گھٹنا باندھ کے پھر رب العالمین کے ذات پہ اعتماد کیجئے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں, اسباب کو اختیار کرنا اعتماد کے خلاف نہیں, اسباب کا اختیار کرنا رب العالمین کے تقوی کے خلاف نہیں. پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھنا ہوگا, پھر رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہوگا. آپ کھلے عام گھر کو چھوڑ کے سفر پہ آپ نکل جائیے, چلے جائیے اور یہ کہیے اللہ میرے گھر کا رکھوالا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, رب العالمین رکھوالا بھی بن جاتا ہے. لیکن پہلے اونٹ کے گھٹنوں کو تم باندھو گے, پھر اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے اس کی ذات کے سہارے سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. یہ اعتماد ہے, یہ توکل ہے, یہ بھروسہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کے ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ اس سے پیار کا اعلان کرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے پیار کا اعلان کرتا ہے. جو اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتا ہے رب العالمین اس سے پیار کا اعلان کرتا ہے. اور مومن کی شان کیا ہے, مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن بھی وہی ہوا کرتا ہے جو چیزوں پہ اعتماد نہیں کرتا, جو اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ نہیں جاتا, بلکہ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ کے پھر رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ کے توکل اور اعتماد پہ کام شروع کر دیا کرتا ہے. اللہ کے قرآن نے فرمایا کیا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون. مومن کون ہوتا ہے, مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا یہ مومن ہے جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دلوں میں ویبریشن شروع ہو جایا کرتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان کے سامنے رب کے آیات کے تلاوت کی جاتی ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, ایمان کھل کھلا اٹھتا ہے, ایمان میں بہاریں آ جاتی ہیں, ایمان جگمگا جاتا ہے. اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں, اللہ کے ذات پہ اعتماد کرنے والے ہیں, یہ مومن ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر سن کے رو اٹھتے ہیں, اللہ کی آیات کو پڑھتے ہوئے ایمان بڑھ جاتا ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہے. آخرت میں کامیابی بھی انہی کو ملے گی. کیا؟ الذین صبروا وعلی
ربهم یتوکلون، جو دنیا پہ رہتے ہوئے آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہائے ہائے نہیں کرتے، سینہ کو بھی نہیں کرتے، گالوں کو نہیں پیٹتے، گریبان نہیں پھاڑتے، بالوں کو نہیں نوچتے، ہائے ہائے کر کے گلیوں کا چکر نہیں لگاتے، ہائے ہائے کر کے سینہ کو بھی کر کے سڑکوں کو بلاک نہیں کیا کرتے، ہائے ہائے کر کے چوکوں اور چوراہوں کو بلاک نہیں کیا کرتے، ٹریفک بحال رہتی ہے، اپنے اپنے جگہوں پہ رہ کے تکلیفوں کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں اور صبر کا اظہار کرتے ہیں، کبھی بھی تکلیفوں کی وجہ سے اپنے صبر کے پیمانے کو لبریز نہیں ہونے دیتے۔ یہ مومن ہیں، اور انہی مومنوں کی کامیابی ہے اللہ کے ہاں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ مومن قیامت والے دن کامیاب ہوں گے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اللہ ایسے انسان کو شیطان کے حملے سے بھی محفوظ رکھتا ہے، شیطان کبھی اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ذکر اذکار کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، لیکن ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ توکل بھی کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت 3 دفعہ اور شام کے وقت 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی جو ہے اس کو نقصان نہیں دیتی، کوئی چیز بھی۔ اگر بندہ اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ اور اس توکل اور بھروسے کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھ لے، میرا ایمان ہے چیز سامنے کیوں نہ ہو، اگر کوئی بندوق کا نشانہ بھی اس کی طرف کر لے، اللہ کی قسم اگر وہ دعا پڑھ چکا ہے اس یقین کے ساتھ، اللہ ان بندوقوں کے رخوں کو موڑنے پہ قادر ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا، صبح ہو تو پڑھ لیا کرو، شام کے وقت بھی یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ کیا؟ یاد کیجئے، دوہرا لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کا نام لے کے میں یہ دعا پڑھنے لگا ہوں، اس اللہ کے نام کے ساتھ جب اس کا نام لے لیا جائے، نہ زمین کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آسمان میں رہنے والی مخلوق نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پڑھیے تو صحیح نا، ذرا پڑھیے تو صحیح نا۔ راستے پہ چلتے سانپ آ جائے، اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہے، سانپ کے اوپر آپ کا پاؤں بھی آ جائے، میرا یقین ہے نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دعا پڑھی ہے۔ جان بوجھ کے بھی بلوں میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے، جان بوجھ کے بھی کسی کو نہیں کہہ دینا چاہیے مار تو مجھے گولی، میں نے تو دعا پڑھی ہے، نہیں۔ یہ بھی جان بوجھ کے جو ہے نا اپنے آپ کو موت کے آگے لے جانے والی بات ہے نا۔ دعا پڑھی ہے اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اور اس اعتماد کے ساتھ، اللہ تیرے محبوب کا فرمان تھا، عمل میں کر چکا ہوں، اب دنیا کے ہر قسم کے فساد اور تکلیفوں سے بچانے والی تیری ذات ہے۔ یہ اعتماد ہے۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، محبوب میرا بیٹا دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، معلوم نہیں کون پکڑ کے لے گیا، اغوا ہو گیا میرا بیٹا، پکڑا گیا، بڑی پریشانی ہے۔ اولاد کی پریشانی اسی کو ہوتی ہے جس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھا لی جائے۔ اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ عرض کرتا ہے، محبوب میرا بیٹا دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا، معلوم نہیں کہاں گیا ہے، کوئی دعا سکھلائیے، کوئی وظیفہ سکھلائیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی تھیں، 3 چیزیں پڑھیے۔
اگر کوئی فتنے میں مبتلا ہے تو یہ پڑھے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے یہ پڑھے، کوئی امتحان میں مبتلا ہے پڑھے، کوئی روزی میں مبتلا پریشان ہے پڑھے. کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، یہ پہلا نسخہ. وتوکلوا علیہ، اسی کے ذات پہ بھروسہ کیجئے. اور بھروسہ کرنے کے بعد پھر پڑھیے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے فرمایا یہ وظیفہ پڑھو. حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وظیفہ، یہ عمل سیکھا اور جا کے خود بھی پڑھنا شروع کیا اور اپنے وائف کو بھی انہوں نے بتایا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اللہ نے اس دعا کی برکت کی وجہ سے سیدنا عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسا سلامتی کی راہ بنا دی کہ عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا سالم اللہ نے دشمنوں کو غافل کر دیا. وہ غفلت میں آئے اور یہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوف بن مالک کے بیٹے صحیح سلامت گھر واپس آ گئے، صحیح سلامت گھر واپس آ گئے. یہ کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم بھی پڑھتے ہیں، کوئی غلط کام ہوتا دیکھتے ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم زبان سے بھی پڑھتے ہیں اور کانوں کو بھی کھینچتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے. جبکہ امام کائنات نے فرمایا اولاد کی پریشانی ہو، کوئی مال کی پریشانی ہو، معاشرے کی پریشانی ہو، دشمن کے دشمنی کی پریشانی ہو، کوئی بھی تمہیں خوف اور خطرہ ہو، اپنی زبان حال سے یہ پڑھ لیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور لوگو جب تم اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے کوئی بھی کام کرو گے اللہ ہمارا رکھوالا بھی بن جائے گا اور اللہ ہمارا دکھوں کا مداوا بھی کرنے والا بن جائے گا. اللہ فرماتا ہے بندے تم میرے اوپر یقین کر، میرے اوپر توکل کر، تیری ساری کی ساری مصیبتوں کو میں دور فرما دوں گا. اب کیا ہے لوگوں کا اعتماد ذرا دیکھیے، آخری بات، لوگوں کا اعتماد دیکھیے. بہترین بنگلہ بنایا، بہترین کوٹھی بنائی، بہترین بنگلہ بنانے کے بعد مکان کے کوٹھی کے کونے پہ نا ایک کالی ہنڈیا لا کے رکھ دی، کالی ہنڈیا لا کے رکھ دی. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی یہ اتنے خوبصورت بنگلے پہ یہ کالی ہنڈیا اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا مکان بڑا قیمتی ہے، کروڑوں روپے لگے ہیں، لاکھوں روپے لگنے کے بعد میں نے مکان پہ کالی ہنڈیا رکھی ہے. کہا کیوں؟ کہا نظر نہ لگ جائے. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی یہ بتاؤ مکان قیمتی ہے یا مکان کا مالک؟ سوچنے کے بعد کہتے ہیں ہاں مکان کا مالک تو قیمتی ہے. کہا اگر مکان کو نظر لگ سکتی ہے تو پھر اگر مکان کے مالک کو بھی تو نظر لگ سکتی ہے. اگر مکان کے کونے پہ تم نے کالی ہنڈیا رکھی ہے تو مکان کے مالک میں بھی اس کے سر پہ بھی تو ایک کالی ہنڈیا لا کے رکھ دو کہیں اس کو بھی نظر نہ لگ جائے. نئی گاڑی خریدی، نیا رکشہ خریدا، نئی گاڑی خرید کے لاکھوں روپے کی نئی کار خرید کے، ہاں جی 50,000 60,000 70,000 1,20,000 1.5 لاکھ کا 1 to 5 خریدا، 70 خریدی، کوئی گاڑی خریدی کوئی بھی. اب وہ اکثر موٹر سائیکل شوقین جو موٹر سائیکل خرید کرتے ہیں نا تو موٹر سائیکل کے ایک ہینڈل کے ساتھ جہاں وہ ریس دیتے ہیں یا جہاں اس نے مٹھی کے ساتھ ہینڈل کو پکڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کالی ڈوری باندھ دیں گے یا کالا کپڑا جو ہے نا وہ لٹکا دیں گے. پوچھا گیا یہ کالا کپڑا کیوں؟ کہا نظر نہ لگ جائے. ہاتھ میں کالی ڈوری باندھی ہوئی، یہ کہا کیوں؟ تاکہ نظر نہ لگ جائے. یہ عقیدہ ہے. اللہ فرماتا ہے بندے اگر تیرا اعتماد میری ذات سے اٹھ گیا، تیرا یقین میری ذات سے اٹھ گیا، تیرا توکل میری ذات سے اٹھ گیا تو پھر یاد رکھ تجھے میں کالی ہانڈیوں کی طرف ہی سپرد کر دوں گا، کالی ڈوریوں کی طرف سپرد کر دوں گا، کالے پتھروں کی طرف سپرد کر دوں گا، پھر انہی چھلے اور انگوٹھیوں کی طرف تمہیں
تمہیں سپرد کر دوں گا، پھر تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کبھی اس در پہ جاؤ گے، کبھی اس در پہ جاؤ گے، کبھی اس در پہ جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ رب کے در سے ٹھوکر کھا جاتا ہے پھر اللہ در در کی ٹھوکریں کھلاتا ہے، اور اللہ اس بندے کو در در کی ٹھوکروں سے محفوظ رکھتا ہے جو ہر حال میں اللہ کی ذات پہ توکل اور اعتماد کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا تو بن، رب کی ذات پہ اعتماد کرنے والا تو بن، پھر دیکھ تو اعتماد رب کی ذات پہ کر، اللہ کی قسم اللہ تیری زندگی کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اعتماد تو کر، اعتماد تو کر۔ فرمایا اچھا پھر عورتوں میں یہ خاص بیماری ہے، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، بچہ ہی نہیں ہو رہا۔ کسی نے کہا ایڑی بچہ اگر تو نے لینا ہے نا، بچہ اگر بچہ لینا چاہتی ہے نا، وہ فلاں جگہ پہ ایک پیر حضرت جی بیٹھے ہیں، وہ تعویذ دیں گے، تعویذ دینے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تجھے بچہ دے دے گا۔ اللہ کا کرنا ہی ایسے ہوا، تقدیر کا فیصلہ ہی ایسے ہی مقدر کیا ہوا تھا۔ وہ گئی تعویذ لیا، بچہ ہو گیا۔ اب کسی اور کو ملی، آپس میں بیٹھ کے حال احوال ایک دوسرے کو لے رہی ہیں اور دے رہی ہیں۔ اس نے کہا تیرا تو بچہ ہی نہیں ہو رہا تھا، بچہ کیسے ہو گیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے فلاں پیر کے پاس گئی، اس نے تعویذ دیا، مجھے بچہ ہو گیا۔ اچھا تو بھی جا اس کے پاس، تجھے بھی بچہ ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے در سے ہٹ گئے، رب کی چوکھٹ سے ہٹ گئے، اعتماد تعویذوں پہ آ گیا، اعتماد گنڈوں پہ ہو گیا، اعتماد غیر اللہ پہ ہو گیا۔ اور فرمایا جب ان ذاتوں پہ اعتماد رکھتے رکھتے اگر تم مر جاؤ گے، مشرک ہو کے مرو گے، اسلام پہ موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیٹا دینے والا کون؟ اللہ۔ بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ نہ دے تو کون؟ اللہ۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں مکس مال دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے باندھ چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی بھی اولاد نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80-90 سال تک اولاد نہیں ملی، انہوں نے اللہ کا در چھوڑ دیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دست دراز بلند کر کر کے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ لوگو، ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اولاد کا مطالبہ کس سے کیا؟ اللہ سے۔ نبیوں سے بڑھ کے بھی ان فقیروں کی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ رسولوں سے بڑھ کے ان گدی نشینوں کا مقام ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ انبیاء نے بھی مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ رسولوں نے بھی مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ 80 سال ہو جانے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوئی، رب کا در نہیں چھوڑا۔ سیدنا زکریا کو جب اولاد کی ضرورت پڑی، اللہ کے دروازے پہ آئے۔ اور آئیے ایک آخری نسخہ آپ کو دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اولاد نہیں ہو رہی، بچہ نہیں ہو رہا، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، خالی جھولیاں آباد نہیں ہو رہی، اللہ کی قسم یہ دعا پڑھیے، یہ دعا، اللہ خالی جھولیوں کو آباد فرما دے گا، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ دعا پڑھیے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ میں ان ماؤں سے، بیٹیوں اور بہنوں سے یہ بات کہوں گا، اولاد دینے والا اللہ ہے، نہیں ہو رہی، کوئی میڈیکلی رپورٹ نہیں، سب کچھ صحیح ہے، پھر اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھی ہے، رب ہب لی من الصالحین، یا یہ دعا پڑھی ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ دعا تم پڑھو گے، اعتماد اللہ کی ذات پہ کرو گے، پھر دیکھنا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو آباد کیسے کرتا ہے۔ اللہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔